فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم حجت الاسلام ناصر مکارم شیرازی کی گراں قدر کتاب انقلاب مہدی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور صفحہ ہے 177۔ یہاں سے نیا چیپٹر یا نیا باب شروع ہو رہا ہے، اور باب کا عنوان جس کی ہم سب کو جستجو ہے وہ ہے انقلاب شروع ہونے کی نشانیاں۔ تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ انقلاب شروع ہونے کی نشانیوں میں کیا کچھ شامل ہے، اور جہاں سے اس کی تفصیل شروع ہو رہی ہے وہ ہے صفحہ نمبر 178۔ اس میں ایک سب ٹائٹل دیا گیا ہے ظہور کی علامتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس باب میں ہم چند سوالوں کا جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ جو سوال اس باب میں ہمارے پیش نظر ہیں وہ یہ ہیں: کیا اس عالمی انقلاب کے نزدیک ہونے کی کچھ نشانیاں بھی ہیں؟ کیا اس بات کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ اب اس طرح کے انقلاب کا وقت نزدیک ہے یا نہیں؟ کیا اس انقلاب کے وقت کو اور قریب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ چیز ممکن ہے تو پھر وہ ذرائع کیا ہیں جن سے اس وقت کو نزدیک لایا جا سکتا ہے؟ ان میں سے اکثر سوالوں کا جواب مثبت ہے، کیونکہ طبیعت میں کوئی عظیم طوفان کسی مقدمے کے بغیر شروع نہیں ہوتا، اور انسانی معاشرے میں ابھی تک کوئی ایسا انقلاب نہیں آیا ہے جس سے پہلے اس انقلاب کی کچھ نشانیاں ظاہر نہ ہو گئی ہوں۔ اسلامی احادیث میں بھی اس عظیم انقلاب کے نزدیک ہونے کے بارے میں کچھ نشانیاں اور علامتیں موجود ہیں، جنہیں واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ان نشانیوں پر مشتمل ہے جو کم و بیش ہر انقلاب میں اس کی وسعت اور ابعاد کی مناسبت سے پیش گوئی کے قابل ہیں۔ دوسرا حصہ ایسے جزئیات پر مشتمل ہے جن کو عام اور معمولی معلومات و اطلاعات کے ذریعے سمجھنا محال ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر اعجاز آمیز پیش گوئی کی شکل میں ہیں۔ ہم یہاں دونوں حصوں میں سے تین اہم علامتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ نمبر 1، ظلم و ستم کا عام ہو جانا۔ پہلی علامت جس کو دیکھ کر اس انقلاب سمیت ہر انقلاب کے نزدیک ہونے کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے وہ ظلم و ستم و فساد کا عام ہو جانا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کے عمل میں اضافہ، مختلف قسم کی سماجی بیماریوں کا دن بدن بڑھنا، اور اخلاقی انحطاط ہے کہ یہ خود معاشرے میں خرابیوں کے پھیلنے کا سبب ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ جب دباؤ حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو دھماکہ ہو کر رہے گا، کیونکہ سماجی دھماکے بھی میکینکی دھماکوں کی طرح حد سے زیادہ دباؤ بڑھ جانے کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ ہر زمانے کے ضحاکوں کے ذریعے ظلم و ستم کا پھیلاؤ انقلاب کے درخت کی آبیاری کرتا ہے، اور آگ کی بھٹیوں کے پاس کا وہ لوہار کو پروان چڑھاتا ہے۔ آہستہ آہستہ بحران اپنے اوج پر پہنچ جاتا ہے، اور انقلاب کا وقت
نزدیک آ جاتا ہے۔ عالمی انقلاب عظیم اور عظیم مسلح مہدی کے ظہور کے نزدیک ہونے کے سلسلے میں بھی مسئلہ یہی ہے، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ منفی پہلو اختیار کرنے والوں کی طرح سے ہم بھی ظلم و ستم، فساد و برائیوں کو اور زیادہ پھیلانے کی فکر میں پڑ جائیں، بلکہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس دور میں کافی حد تک فساد موجود ہے، ہم کو چاہیے کہ خود اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کریں اور ایک طاقتور، شجاع، باخبر، ہوشیار اور شائستہ گروہ تیار کریں تاکہ یہ لوگ اس انقلاب کے علمبردار بن سکیں۔ بہرحال یہ موضوع بہت سی اسلامی روایات میں اس عنوان کما ملیتا ظلمن و جورا، جس طرح کے دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہو کے ماتحت بیان ہوا ہے۔ بین ہی یہی تعبیر بہت سی ان روایات میں بھی موجود ہے جو شیعہ اور سنی ماخذ میں نقل ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر ان روایات سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس انقلاب کی سب سے زیادہ واضح علامت یہی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم و جور کے درمیان کوئی فرق ہے کہ روایات میں خصوصاً ان دونوں کا ذکر بہت زیادہ ہوا ہے اور زیادہ تر تکیہ دو عنوانوں پر کیا گیا ہے۔ اس لفظ کی اصل کو دیکھنے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کو دو طرح سے پامال کیا جا سکتا ہے اور عربی ادب میں ہر ایک کے لیے الگ الگ نام رکھا گیا ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حق کو چھین لے، کسی کی گاہری کمائی کو غصب کر لے، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کسی شخص کے حق کو چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیا جائے، اپنے اقتدار کو جمانے اور اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے طرفداروں کو، اپنی پارٹی والوں کو عوام کی جان، مال اور ناموس پر مسلط کر دیا جائے اور ناحق امتیازات کے ذریعے اقتدار حاصل کر لیا جائے، اس کو جور کہا جاتا ہے۔ ظلم کے ضد قسط ہے، قاف سین توئے، اور جور کی ضد عدل ہے۔ اس کے حوالے سے فٹ نوٹ میں تھوڑی سی تفصیل لکھی گئی ہے، میں پڑھتی ہوں یہاں پہ۔ البتہ یہ اس وقت ہے جبکہ یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کیے جائیں، لیکن اگر علیحدہ علیحدہ استعمال ہوں تو ممکن ہے کہ عدل اور قسط دونوں کے معنی ایک ہی ہوں۔ بہرحال جب ایک طرف سے دوسروں کے حقوق کی پامالی اور دوسری طرف ناحق امتیازات سے انسانی معاشرہ بھر جائے گا، اس وقت آپ ظہور فرمائیں گے اور ظلم و ستم و فساد کا قلع قمع کر دیں گے۔ یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ظلم و ستم و فساد کے عام ہو جانے کے بارے میں اور کلیات سے متعلق ہے جو جست و انقلاب کا سبب ہے، کیونکہ ہر قسم کے انقلاب میں اس طرح کے کلیات کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اسلامی روایات میں ان علامات اور مفاسد کی جزیات کی طرف اس طرح سے انگشت نمائی ہوئی ہے کہ گویا یہ پیش گوئیاں 13 یا 14 صدی پہلے نہیں کی گئی ہیں، بلکہ اسی صدی یا چند سال قبل کی بات ہے، اور آج ہم ان میں سے بہت سی پیش گوئیوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ حدیث کا معجزہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے جس میں بہت سے ایسے مفاسد کی طرف اشارہ ہوا ہے جن میں بعض سماجی، بعض سیاسی ہیں اور بعض اخلاقی ہیں۔ اس حدیث کا مطالعہ انسان کو ایک گہری سوچ میں غرق کر دیتا ہے،
ہم اس روایت کے عربی متن کا خلاصہ اور پھر اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ قال الصادق لبعض اصحابہ۔ اب اس عنوان کے ماتحت عربی میں جو احادیث لکھی گئی ہیں، جن کے حوالات دیے گئے ہیں، ان کا نمبر شمار ہے 50، اور یہ صفحہ نمبر 183 سے شروع ہو کر 185 پر، آدھے صفحے پر یہ تمام ہوتی ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے فَكُنْ عَلَى حَذَرَ وَأَطْلَبَ إِلَى اللَّهِ نِجَا، اور اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 52 صفحہ 256 تا صفحہ 260۔ تو آئیے اس کا ہم اردو ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ نمبر 1، جب یہ دیکھو کہ ظلم و ستم ہر جگہ پھیل چکا ہے۔ نمبر 2، جب یہ دیکھو قرآن بوسیدہ ہو چکا ہے اور ہوا و ہوس کی بنا پر اس کے مفاہیم میں بدعتیں کی جا چکی ہیں۔ نمبر 3، جب یہ دیکھو کہ دین خدا عملی طور پر خالی خولی ہو چکا ہے اور وہ ایک ایسے برتن کی مانند ہو گیا ہے جسے الٹ دیا گیا ہو۔ نمبر 4، جب یہ دیکھو کہ اہل باطل اہل حق پر مسلط ہو گئے ہیں۔ نمبر 5، جب یہ دیکھو کہ جنسی مسائل میں مرد مردوں پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کرتی ہیں۔ نمبر 6، جب یہ دیکھو کہ ظاہری مومنین خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، جب یہ دیکھو کہ چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ نمبر 8، جب یہ دیکھو کہ صلہ رحمی ختم ہو چکا ہے۔ نمبر 9، جب یہ دیکھو کہ بیجا مدح و ثنا اور چاپلوسی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ نمبر 10، جب یہ دیکھو کہ شراب کھلے عام پی جاتی ہے۔ نمبر 11، جب یہ دیکھو کہ خیر کے راستے منقطع ہو گئے ہیں اور لوگوں نے شر کے راستوں کو اپنا لیا ہے۔ نمبر 12، جب یہ دیکھو کہ حلال حرام ہو گیا ہے اور حرام حلال سمجھا جانے لگا ہے۔ نمبر 13، جب یہ دیکھو کہ دینی قوانین و احکام لوگوں کی مرضی اور خواہشات کے مطابق بیان ہونے لگے ہیں۔ نمبر 14، جب یہ دیکھو کہ مومنوں سے آزادی اس طرح چھین لی گئی ہے کہ وہ صرف دل ہی میں اظہار نفرت کر سکتے ہیں۔ نمبر 15، جب یہ دیکھو کہ دولت کا بڑا حصہ خدا کے غضب اور نافرمانی، فساد و برائیوں کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 16، جب یہ دیکھو کہ حکومت کے کارندوں میں رشوت خواری عام ہو چکی ہے۔ نمبر 17، جب یہ دیکھو کہ مرد اپنی بیوی کی عصمت فروشی کی کمائی کھانے لگے ہیں۔ نمبر 18، جب یہ دیکھو کہ بڑے عہدے اور اعلیٰ منصبوں کی بولی لگ رہی ہے کہ جو زیادہ دے وہ منصب پائے۔ نمبر 19، جب یہ دیکھو کہ جوا قانون کی پناہ میں عام ہو چکا ہے۔ نمبر 20، جب یہ دیکھو کہ گانے بجانے اور فاسد تفریحوں کا رواج اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ کسی میں اس کو روکنے کی جرت نہیں رہ گئی۔ نمبر 21، جب یہ دیکھو کہ قرآن کے حقائق کا سننا لوگوں پر گراں گزرتا ہے لیکن ان کے لیے باطل چیزوں کا سننا آسان ہے۔ نمبر 22، جب یہ دیکھو کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کی بد زبانی کے خوف سے اس کا احترام کرتا ہے۔ نمبر 23، جب یہ دیکھو کہ مسجدوں کو زیوروں سے سجا دیا گیا ہے۔ نمبر 24، جب یہ دیکھو کہ لوگ غیر خدا کے لیے حج کرنے جاتے ہیں۔ نمبر 25، جب یہ دیکھو کہ لوگ سنگ دل ہو گئے ہیں۔ نمبر 26، جب یہ دیکھو کہ عوام اس شخص کے ساتھی ہیں جو کامیاب اور غالب ہے چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ نمبر 27، جب یہ دیکھو کہ حلال روزی کمانے والے کی مذمت اور حرام روزی کمانے والے کی مدح و ثنا کی جاتی ہے۔ 28،
جب یہ دیکھو کہ گانے بجانے کے آلات حتیٰ کہ مکہ و مدینے میں بھی آشکار ہو گئے ہیں۔ نمبر 29، جب یہ دیکھو کہ اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو لوگ اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارا کام نہیں ہے۔ نمبر 30، جب یہ دیکھو کہ مسجدیں خوف خدا نہ رکھنے والوں سے بھری ہوئی ہیں۔ 31، جب یہ دیکھو کہ عوام کی ساری فکر اور ہمت اپنے پیٹ اور فرج کے لیے ہے۔ 32، جب یہ دیکھو کہ مادی اور دنیاوی وسائل کثرت سے پائے جاتے ہیں اور دنیا لوگوں کا استقبال کر رہی ہے۔ 33، جب یہ دیکھو کہ عورتیں اپنے کو کافروں کے حوالے کر رہی ہیں۔ نمبر 34، جب یہ دیکھو کہ حق پرستی کے جھنڈے پرانے اور فرسودہ ہو گئے ہیں۔ نمبر 35، جب یہ دیکھو کہ جنگوں کے ذریعے ویرانیاں عمران و آبادی پر پیش قدم ہو رہی ہیں۔ 36، جب یہ دیکھو کہ بعض لوگوں کی آمدنی صرف کم فروشی کے ذریعے ہے۔ 37، جب یہ دیکھو کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے مگر وہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ 38، جب یہ دیکھو کہ لوگ شام کے وقت نشے کے عالم میں ہیں اور صبح کو مست ہیں۔ 39، جب یہ دیکھو کہ عوام ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی فاسدوں اور شریروں کی پیروی اور اقتداء کرتے ہیں۔ 40، جب یہ دیکھو کہ ہر سال ایک نیا شر اور ایک نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے۔ 41، جب یہ دیکھو کہ عوام اور محفلیں صرف اور صرف خود خواہ مالداروں کی پیروی کرتی ہیں۔ 42، جب دیکھو کہ لوگ بھرے مجمع میں سب کے سامنے حیوانوں کی طرح جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ 43، جب دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے لیے بے تحاشا دولت لٹاتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت کے راہ میں ایک کوڑی بھی خرچ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ 44، جب دیکھو کہ ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر کسی دن گناہ کبیرہ انجام نہ دیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ 45، جب دیکھو کہ حکومت عورتوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ 46، جب دیکھو کہ منافقوں کا بول بالا ہے لیکن مومنوں کے فائدے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ 47، جب یہ دیکھو کہ قاضی صاحبان حکم خدا کے برخلاف فیصلے صادر کرتے ہیں۔ 48، جب یہ دیکھو کہ لوگ ممبروں پہ بیٹھ کر تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت دیتے ہیں لیکن دعوت دینے والے خود ہی اس پر عمل نہیں کرتے۔ 49، جب یہ دیکھو کہ لوگ نماز کے وقت کے سلسلے میں بے اعتنا ہو گئے ہیں۔ 50، جب یہ دیکھو کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ غریبوں اور محتاجوں تک کی مدد بھی پارٹی بازی اور سفارش کے ذریعے کی جاتی ہے نہ کہ اللہ کے لیے۔ جب یہ دیکھو کہ ایسے زمانے میں اپنی محافظت کرو اور خداوند عالم سے اس دردناک حالت سے نجات پانے کے لیے دعا کرو کہ ظہور نزدیک ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، یہ ایک ایسی طولانی حدیث کا خلاصہ جس میں عالمی انقلاب عظیم کی آمد پر واقع ہونے والے مفاسد کو بیان کیا گیا ہے۔ ان رنگ برنگے مفاسد کو 3 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حقوق اور حکومتوں سے متعلق مفاسد جیسے ظلم و ستم کا عام ہو جانا، اہل باطل کی کامیابی، بیان اور عمل کی آزادی سے اس حد تک محرومیت کہ مومنین ظلم اور ظالم سے نفرت کا اظہار دل ہی دل میں کر سکتے ہوں۔ اسی طرح غلط، نقصان دہ، تباہ کن اور بیہودہ کاموں میں پیسے کو پانی کی طرح بہانا، رشوت خوری کا عام ہو جانا،
اعلیٰ عہدوں اور منصبوں کا نیلام، تعمیری ثقافت و تہذیب سے محروم اور کمزور عوام کا کامیاب اور غالب طاقت کی چوکھٹ پر سر جھکا دینا، خواہ وہ حق کی طاقت ہو یا باطل کی، تباہ کن اور خون ریز جنگوں اور اسلحے کی دوڑ میں دولت کو لٹانا، اور ان مسائل کی طرف تعمیری اور آباداتی کاموں سے زیادہ توجہ دینا، یعنی جنگی اور دفاعی بجٹ آبادیاتی منصوبوں کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ نیز ہر سال ظلم و ستم، استحصال اور استعمار کے نئے نئے طریقوں کی ایجاد ہونا، اور ایسے لوگوں کی کمی جو ان سماجی بیماریوں اور انحطاط کے مقابلے میں ذمہ داری کا احساس کریں، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے کہ وہ ان مسائل کی طرف توجہ نہ دیں۔ ہم سے کیا مطلب کہ دنیا جہنم بنتی جا رہی ہے۔ نمبر 2، ان مفاسد کا دوسرا حصہ اخلاقی مسائل سے تعلق رکھتا ہے، جیسے خوشامد اور چاپلوسی کا رواج، مردوں کا نہایت رذیل کاموں کو اپنانا، جیسے بیویوں کی عصمت فروشی کی کمائی کھانا، اسی طرح شراب، جوا اور دوسری مضر اور حرام تفریحوں کا عام ہو جانا، عمل کے بغیر زبانی جمع خرچ، ریاکاری، مکاری اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد تک کے سلسلے میں پارٹی بازی کا رواج، نیز لوگوں کی شخصیت کو ان کے مال و دولت کے معیار پر تولا جانا وغیرہ۔ نمبر 3، ان مفاسد کا تیسرا حصہ صرف مذہبی مسائل سے تعلق رکھتا ہے، جیسے اپنی ہوا و ہوس کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قرآن پر ٹھونس کر تفسیر بالرائے کرنا، مذہبی امور میں مادی اور ذاتی چیزوں کو مد نظر رکھنا، مسجدوں میں گناہ گاروں اور بدکاروں کا ازدحام، مسجد کی زینت اور سجاوٹ کی طرف حد سے زیادہ توجہ، اسے معنویت اور اس کے اصلی مقصد سے خالی کر دینا، نیز نماز کو حقیر سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہ کرنا وغیرہ۔ اگر اچھی طرح سے غور کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں بہت سی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور بقیہ مفاسد کے واقع ہونے کی بھی امید ہے۔ تو پھر اس انقلاب عظیم کے رونما ہونے کے لیے کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ اس سوال کا جواب وہی ہے جس کو پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ابھی ہماری معلومات میں کمی ہے، ابھی ہم غافل ہیں، یا الفاظ دیگر اس قسم کی برائیوں کے مقابلے میں تعمیری اور انقلابی رد عمل کی کمی ہے۔ بہرحال صرف ان علامات کا ظاہر ہو جانا ہی اس انقلاب عظیم کے واقع ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ یہ علامتیں غافل ذہنوں کو جھنجھوڑنے کا مقدمہ، سوئی ہوئی روحوں کو بیدار کرنے کے لیے تازیانہ، نیز سماجی اور نفسیاتی آمادگیاں فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں، کیونکہ ان کے نتیجے میں خواہ مخواہ دنیا اس بات پر مجبور ہو جائے گی کہ ان بدبختیوں اور برائیوں کے اسباب و علل اور اس کے نتائج کے بارے میں چھان بین اور غور و فکر کرے، اور یہی غور و فکر عوام کی بیداری اور ان کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اس تجزیہ و تحلیل کی روشنی میں انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ موجودہ حالت کی بقا ممکن نہیں ہے، بلکہ اب ایک ایسا عوامی عادلانہ نظام برقرار کرنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب کی ضرورت ہے۔ اس نقطے کی طرف اشارہ بھی ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام فاسد دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں آشکار ہو جائیں، اور اگر کوئی ماحول ان برائیوں سے پاک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط پوری نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ دنیا میں عوام غالباً اس طرح ہو جائیں گے کہ اب یہ عوام چاہے مغرب میں ہوں یا مشرق میں۔ اس بات کو دوسرے انداز سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے معاملات کی طرح یہاں بھی غالب اور اکثر کی بنیاد پر بات کی گئی ہے۔
یہاں پر یہ والا عنوان تمام ہوتا ہے. یہ صفحہ نمبر تھا 191 اور اس کے بعد جو اگلا صفحہ ہے وہ ہے 192. یہاں پہ جو نمبر شمار دیا گیا ہے وہ ہے 2 اور جو سب ٹائٹل ہے وہ دجال، دھوکے باز اور مکار شخص. اس عنوان کے نیچے کافی لمبی تفسیر موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سب سے میں اجازت چاہوں گی. پروردگار عالم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور اس دعا کے ساتھ کہ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمارے اعمال کو اس قابل بنا کہ ہم امام کے ساتھیوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل کر سکیں. والسلام. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی.